اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین ملعونین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ ہم آج سے اس آیت کی روشنی میں جس میں قرآن میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ان قصوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ ہم بھی اسی آیت کی روشنی میں آج سے یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں انبیاء کے واقعات قرآن مجید میں جن شخصیات کے واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور فرامین معصومین کی روشنی میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان کو بیان کریں گے۔ آج ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب نبی خدا معراج پر گئے تو واپسی پر انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کے واقعات بیان کیے جن پر عذاب ہو رہے تھے۔ تو ہم نے کتاب برزخ نامہ سے یہ واقعات نوٹ کیے ہیں جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ 11 قسم کی خواتین پر عذاب ہو رہا تھا۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا کردار جو انسان دنیا میں اعمال کرتا ہے وہ انسانی شکل میں انسان کے ساتھ عالم برزخ میں سفر کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، کہیں پہ رہنمائی کرتا ہے، کہیں پہ تسلی دیتا ہے اور آگے کے واقعات بتاتا ہے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پہ میں نے دیکھا کہ کچھ خواتین اپنے بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں، اور اتنی گرمی کی شدت ہے اور اتنی آگ کی شدت ہے کہ ان کے سروں میں ان کے مغز ابل رہے ہیں۔ تو میں نے کردار کی طرف دیکھا تو اس نے فوراً جواب دیا کہ یہ ایسی خواتین ہیں جو دنیا میں پردہ نہیں کرتی تھیں، یا اگر کرتی بھی تھیں تو اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں تھی، اس وجہ سے ان کو بالوں کے بل لٹکایا گیا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی اپنی خواتین سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی خواتین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کو نیچا کر لیں، اپنی چادریں اوڑھ لیں اور پردہ کریں۔ تو یہ 11 قسم کی خواتین کو بیان کرتے ہیں جس میں مختلف قسم کے ان خواتین پر عذاب ہو رہے ہیں۔ یہ پہلی قسم تھی، اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم دوسرے قسم کی خواتین کی عذاب کی نوعیت کو بیان کریں گے۔ خداوند متعال ہمیں صحیح معنی میں تعلیمات محمد وآل محمد بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو پردے کی اس فضیلت اور عظمت اور مقام کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔